کچھ طالبات نے کہا تھا کہ سمجھنے میں دقت ہوئی، تو میں خلاصہ بیان کروں گا جو ہم نے شروع سے پڑھا تھا. ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ جو ظلم ہے، ظلم اللہ تبارک و تعالی جو ہے ظلم نہیں کرتا ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، منزہ ہے. اس پر جو ہے سلف صالحین متفق ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر اتفاق ہے سب علماء کا. لیکن جس ظلم کو انہوں نے جس ظلم سے انہوں نے اللہ کو منزہ مانا ہے، پاک مانا ہے، اس کی تفسیر میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے منزہ اور پاک مانیں گے؟ اس منزہ اور پاک ماننے کے طریقے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کرنے سے بالکل منزہ اور پاک ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور یہ متفق علیہ ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنے کا جو منزہ سمجھنے کا طریقہ اپنانے میں اختلاف کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ ظلم اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ ظلم جو ہے وہ اللہ کے قدرت میں ہے ہی نہیں، اللہ اس پر قادر نہیں ہے، اس لیے اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے پر قادر ہے، اس کو قدرت ہے ظلم کرنے پر، اس کو طاقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہے. ظلم کو اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اپنے کرم اور اپنے فضل کے ذریعے سے، اپنے کرم اور فضل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا ہے، وہ جبریہ ہے، جہمیہ ہے، اشاعرہ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، جبریہ خاص طور سے، جہمیہ ہے، جبریہ ہے، اشاعرہ ہے، یہ سارے لوگ انہوں نے کہا عمومی طور پر انہوں نے کہا کہ ظلم جو ہے یہ ناممکن ہے، ممتنع ہے اللہ کی قدرت میں. نہ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے پر قادر ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے ظلم ہو سکتا ہے. اب جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ظلم کرے گا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کرتا ہے، جیسے کہ جو اطاعت گزار ہیں، جو فرما بردار لوگ ہیں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ اگر نیکوکار کو، اللہ تعالیٰ اگر جو صالحین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے گا، اور جو ہے نافرمان لوگ ہیں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ سارے لوگ نافرمان تھے، اگر ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے انعام دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ اگر اپنے کرم سے نوازے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ظالم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ظالم نہیں ہو سکتا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دربار میں ظلم کرنا ناممکن چیز ہے، یہ امپاسبل ہے. نہ ہی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے اس پر، اور نہ ہی ممکن ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس پر ظلم کرنے پر قدرت ہے، طاقت ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا، جب انہوں نے یہ کہا تو آگے انہوں نے مزید اس کی وضاحت کی کہ اگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کر بھی لے ہمارے نظر سے، ہم جو سمجھتے ہیں جس کو ظلم، یا کس کو سمجھتے ہیں ہم ظلم، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ فرما بردار لوگوں کو، جیسے نعوذ باللہ صحابہ کو، یا جو بھی نیکوکار ہے، شہداء کو اللہ اگر عذاب دے گا، اور جو نافرمان لوگ ہیں، جو کفار ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازے گا، تو یہ ظلم نہیں مانا جائے گا، یہ ظلم نہیں مانا جائے گا. یہ عبارت ہم نے کتاب میں پڑھی تھی، اور یہ ہم نے کہا کہ یہ قول جو ہے بالکل واضح نہیں ہے، یہ قول بالکل غلط ہے، یہ مرجوح قول ہے، باطل قول ہے، یہ قول باطل ہے. اب ان کے یہی لوگ جو جبریہ ہے، جہمیہ ہے، اشاعرہ ہے، ان کے ہاں ظلم کی اور بھی تفسیر ہے. انہوں نے ظلم کو جو ہے، ظلم کی پھر وضاحت کی ہے. پہلے انہوں نے کہا کیا ظلم کرنا اللہ کے ہاں ممکن ہے، کیا اس کو ظلم کرنے کی قدرت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، قدرت نہیں ہے. اللہ کو نہ ظلم کرنا، ان کے دربار میں ظلم کرنا ناممکن ہے،
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے پر قادر ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو اور جو ہے عذاب دے گا، نافرمانوں کو جو ہے انعام دے گا، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں مانا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو اس اعتبار سے کہ کیا ظلم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے قادر ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ظلم کی جو تفسیر ہے، ظلم کی جو شرح ہے، ظلم کی جو تعریف ہے، ظلم کی وضاحت کے بارے میں ان کا آپس میں پھر سے اختلاف رہا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ انہی میں سے جبریہ، اشاعرہ وغیرہ جو ہے، اور معتزلہ، یہ سارے لوگ، جہمیہ، کچھ لوگوں نے کہا ظلم کیا ہے، وہ التصرف فی ملک اللہ، اللہ کے ملک میں، اللہ کی بادشاہت میں تصرف کرنا، یا دوسروں کی ملک میں ملکیت میں تصرف کرنا. کوئی کسی چیز کا مالک ہے، کسی کے پاس ایک قلم ہے، اس کا مالک کوئی شخص ہے، آپ اس کو جو ہے اس میں مداخلت کرتے ہیں، آپ اس قلم کو استعمال کرتے ہیں، یہ ہوگا تصرف فی ملک الغیر. کسی کے پاس گاڑی ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں بغیر اجازت کے، یہ تصرف ہے فی ملک الغیر. تو کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں التصرف فی ملک الغیر، دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا، یا اللہ کی ملکیت میں تصرف کرنا، خود ہی اس میں تصرف کرنا. پھر آگے وہ کہتے ہیں اس کے ملک میں، اس کی بادشاہت میں، آپ ملک کہے یا ملک کہے، دونوں معنی ایک ہی ہے. اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی ملکیت میں تصرف کرنا، یا تو حکم کی مخالفت کرنا. اس ظلم کی وضاحت ان لوگوں کے پاس ہے، معتزلہ، جبریہ، جہمیہ کے پاس. جب انہوں نے ایسا کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے ملک میں کوئی تصرف کر سکتا ہے. سارا جو ہے ملک جو ہے اللہ کے لیے ہے، سارے جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، سارے اوامر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے تصرف میں، اس میں کوئی مداخلت کر ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم دے سکتا ہے. جب ایسا انہوں نے بنایا، پہلے جو ہے عقیدہ، ایسا انہوں نے جو ہے فکرہ بنایا، ایسا انہوں نے نظریہ بنایا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ کے پاس، آپ کسی چیز کے مالک ہے، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، کوئی آمر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کرے گا، جو چاہے گا، جو تصرف کرے گا، وہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کا اپنی ملکیت ہے، اس کا مالک ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کسی حکم میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم نہیں مانا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم دینے والا ہے ہی نہیں. اب یہ جو ہم نے کتاب کے حوالے سے جو کتاب میں لکھا ہے، یہ میں وہی بتا رہا ہوں، لیکن اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں. شاید آپ کو دکھے گا نہیں کہ کتاب میں ہے، لیکن یہی کتاب کا نچوڑ ہے جو آج تک ہم نے پڑھا، جس کے بارے میں بعض جو ہے طالبات نے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے میں دوہرا رہا ہوں. تو جب انہوں نے کہا کہ ظلم جو ہے یا تو دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا، ملک میں تصرف کرنا، اللہ کے ملک میں کوئی تصرف کر ہی نہیں سکتا ہے، یا تو ظلم ہوتا ہے حکم کی مخالفت کرنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ لا آمر لہ، اس کو کوئی حکم دینے والا ہے ہی نہیں. جب ایسا معاملہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جب نہ کوئی حکم دینے والا اس کو، نہ اس کے ملک میں، اس کی بادشاہت میں یا اس کے تصرف میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے، اللہ جو پھر کرے گا وہ اس کا اپنا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ چیز کائنات میں ہے، چاہے مطلب جو بھی ہے، وہ سب اللہ کے ہے، اور اللہ جو کرے گا وہ ظلم نہیں ہوگا، اللہ جو بھی کرے گا وہ ظلم نہیں مانا جائے گا. لیکن ہم نے کہا کہ یہ سارے اقوال جو ظلم کے متعلق ہے، تفسیر جو ہے، یہ بعید ہے، یہ باطل ہے، ان کا کوئی نہ عقلاً اور نہ شرعاً اس کی تفسیر جو ہے ہمیں ملتی ہے. اگرچہ التصرف فی ملک الغیر جو ہے، بعض سلفا جو ہے، بعض اسلاف سے اس کا ذکر آیا ہے، بعض اسلاف سے التصرف فی ملک الغیر، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی تعریف کی، ظلم کی تعریف کی ہے، لیکن انہوں نے وہ مقصد نہیں لیا، وہ معنی نہیں لیا جو جبریہ، معتزلہ، جہمیہ نے لیا ہے. ظلم کی ساجہ جو تفسیر ہے، ظلم کی جو صحیح تفسیر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت نے اس کو تفسیر کی ہے. ظلم یا تو عمل کرنے والے کے ثواب میں، اجر میں کمی کرنا، اس کو ظلم انہوں نے تفسیر کیا. جو عمل کر رہا ہے اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اگر کمی کرے گا، یہ ظلم مانا جائے گا. او ان یحمل علیہ من سیئات غیری، یا کسی شخص پر دوسرے شخص کی جو ہے برائیوں کو ڈالا جائے، اس پر بوجھ اس پر ڈالا جائے.
او یخدم حق، یا اس کا حق ہڑپ کیا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور یہ ساری تفسیر جو ہے ظلم یا ظلم ہم نے پڑھا ہے، جیسے توحید کے بارے میں جب ہم ظلم کہیں گے وضع العبادہ فی غیر موضعہا، عبادت آپ غیر موضوع جگہ پہ کرتے ہیں۔ یا ظلم کی تفسیر ہم نے لغتاً پڑھی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پہ رکھ دینا، جہاں اس کو رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا۔ جیسے مثال کے طور پر ٹوپی سر پہ رکھنی ہوتی ہے، اگر کوئی اس کو پیروں میں پہنے گا یہ ظلم ہے۔ موزہ جو ہے انسان پیروں میں اس کو پہنتا ہے، لیکن جب کوئی شخص اس کو سر پہ ڈالے گا یہ ظلم مانا جائے گا لغتاً۔ لیکن شرعاً ظلم کس کو کہتے ہیں؟ شرعاً یعنی عقیدہ میں، شریعت میں ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہی معنی آپ اس کو شریعت میں بھی لے سکتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، آپ اس معنی کو بھی اس میں لے سکتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو یعنی عبادت کو آپ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرتے ہیں، تو مطلب ہے وضع العبادہ فی غیر محلہ، آپ عبادت کو غیر مناسب جگہ پہ کرتے ہیں، غیر جو ہے معبود کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ ظلم کی تعریف جو ہے یہاں پر اس مقام پر ظلم کی تعریف کیا ہوئی جو کتاب میں ہے، جو ملخص میں ہے یا منہاج السنہ میں ہے، وہ ہے کہ عامل کے ثواب میں کمی کرنا۔ عامل جیسے کہ کوئی شخص اگر کوئی مثلا نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر رکھا ہے، کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس میں 25 ثواب زیادہ ملتے ہیں، اگر اس میں کمی کی جائے گی تو یہ ظلم مانا جائے گا۔ اگر 25 کے بدلے 5 ہی اللہ لکھے گا تو یہ کمی مانا جائے گا، یہ نقص مانا جائے گا، یہ ظلم مانا جائے گا۔ عامل کے ثواب میں کمی، یا کسی شخص پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ڈالا جائے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ یا ظلم کا مطلب ہے کہ کسی او یہدم حق ہو، کسی کا حق ہڑپ کیا جائے، اس کو بالکل دیا جائے گا نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بالکل انکار کر دیا اپنے ذات کے حوالے سے۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ اللہ ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں، وما انا بظلام للعبید، میں بندوں کو ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ وہ ہے کہ اگر کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی پہ ظلم ہوا ہے سابقہ امتوں میں، وہ ہم کو لگ رہا ہے، اللہ نے اس کی نفی کی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بھی نفی کی ہے کہ اللہ ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں، وما انا بظلام للعبید۔ اور وہ ظلم جس کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے وہ وہی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے ثواب میں کمی کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو دوسرے پہ ڈال دیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کا حق ہڑپ کریں گے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر شخص کو وہ دے گا جو وہ کرے گا دنیا میں۔ یہ ظلم ہے جس کو اہل سنت والجماعت نے ثابت کر دیا، اس کو اہل سنت والجماعت اس کو ظلم کہتے ہیں، اور یہ ظلم کی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، اور یہ ظلم اللہ تعالیٰ کرتا نہیں ہے۔ اب اس بارے میں جو ہے ہمارے پاس ایک فرقہ ہے جو ہمارے برصغیر میں جو ہے زیادہ تر اس پر اس کے فالوورز ہیں عقیدے میں، وہ ہے ماتریدی۔ ماتریدیہ جو ہے وہ ماتریدیہ اگر ہم دیکھیں گے، جب ہم نے جہمیہ کی طرف دیکھا، معتزلہ کی طرف دیکھا، ہم نے اشاعرہ کی طرف دیکھا، اور پھر ہم نے ماتریدی فرقے کی طرف دیکھا، تو ہم دیکھتے ہیں اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماتریدی بھی اس میں تقدیر کے بارے میں وہ بھی جو ہے جبریہ معتزلہ کی طرح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ماتریدی سب سے قریب ہے اہل سنت والجماعت کے تقدیر کے بارے میں وہ بالکل اقرب ہمارے ساتھ ہیں، وہ اقرب ہیں باقی فرقوں سے۔ باقی جو اسلامی فرقے ہیں، اسلامی سیکٹس ہیں، ان کے مقابلے میں معتزلہ ہم سب سے قریب ہیں۔ ماتریدی جو فرقہ ہے وہ ہم سے قریب ہے اس بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ اگرچہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے تقدیر کے بارے میں ان کے مطلب اچھی خاصی غلطیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سے اقرب ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے قریب ہے۔ یہ ماتریدی فرقے کے حوالے سے میں بات کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہاں پر برصغیر میں اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جو احناف برصغیر میں ہے وہ فروع میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور عقیدے میں ابو منصور الماتریدی جو کہ 4 صدی کے عالم تھے، ایک دینی عالم تھے، ان کے خطائیں ہیں، ان
کے انہوں نے اخطا کیے ہیں عقیدے میں، اور ہم نے کہا وَكُلٌّ يُؤْخَذْ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلَّا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک آدمی کا ہم قول لیں گے بھی اور اس کو ریجیکٹ بھی کر لیں گے، ایکسیپٹ بھی کر لیں گے، سوائے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں ماتریدیہ اس باب میں، تقدیر کے باب میں، خاص کر ظلم کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے حکمت کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال میں حکمت ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے میں وہ اہل سنت والجماعت کے بالکل قریب ہے اور ماننے والے ہیں۔ تو یہاں پر جن لوگوں کو اس کتاب میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظلم اللہ کے دربار میں ناممکن ہے، اللہ ظلم کی طاقت رکھتا نہیں ہے، پھر انہیں ظلم کی جو تفسیر اپنے حساب سے کی ہے، ظلم کی جو وضاحت کی ہے، یہ وہی جبریہ ہے، خاص طور سے جن لوگوں نے یہاں پہ میں نے کہا کہ جبریہ نے اصل میں کیا کیا، جبریہ نے کوشش کیا رد کرنا کس پر، معتزلہ پر۔ ایک کتاب میں ایک عبارت ہے، مجھے یہاں پر کتاب نہیں ہے سامنے، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ قَصَدُوا الرَّدَ، اس کو آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين الضدين، وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم، وهم الذين يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالما۔ ایوہ، یہاں دیکھو، یہاں جو عبارت ہے آپ کو تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے اس میں اشکال کہ ایک جماعت نے کہا ظلم جو ہے ناممکن ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نہ اس پہ طاقت رکھتا ہے، اور کیونکہ یہ ایسا محال ہے، یہ ایسا ہوا ہے کہ تو ضد کو ہم جمع کرنے کی مترادف ہے اگر ہم ایسا کہیں گے کہ اللہ ظلم کر سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ممکن چیز ہے جس پر انسان کو، جس پہ طاقت رکھی جا سکتی ہے، وہ ظلم نہیں ہے۔ جیسے پھر میں نے آپ کو شرح کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو ہے، یہاں پہ جو جملہ ہے وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ قَصَدُوا الرَّدَّ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اصل میں یہاں پر جبریہ رد کرنا چاہتے ہیں کس کو، معتزلہ پر۔ اور معتزلہ جبریہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ فرما برداروں کو عذاب دے گا اور نافرمانوں کو نعمت دے گا تو وہ ظالم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انہی جماعت میں سے، انہی جبریہ معتزلہ، انہوں نے ظلم کی الگ الگ تفسیر کی جو ہم نے کہا بعید ہے۔ اصل میں جبریہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ معتزلہ پر رد کرنا چاہتے ہیں کہ جو معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہ یجب علی اللہ ان یعدل بعقولہم، وہ کہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے، عدل کرے، کیونکہ ہم اس وقت پڑھ جو رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا عادل ہونا، اللہ تعالیٰ عادل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب عدل کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا واجب ہے یا اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا واجب نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھا، شاید آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایسے مسائل ہے جو مطلب تھوڑے سے مشکل ہے لیکن سمجھنا بھی ضروری ہے، اور مطلب اس طرح کی باریکیاں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جس سے آپ کا ذہن جو ہے کسی شوشے میں پڑ جائے۔ ہمارا ایک موضوع بحث یہ بھی رہا ہے پچھلے دروس میں کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ پر عدل کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، کسی کو یاد ہے کچھ؟ جی سر، واجب نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں، دیکھو یہ بات آپ یاد رکھیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا واجب ہے، ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا واجب ہے لیکن یہ اس کے فضل اور کرم کی بات ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے اپنے اوپر عدل کو واجب کر دیا۔ دیکھو اس جملے میں خاص کر عقیدے کے باب میں، خاص کر تقدیر کے باب میں، صفات کے باب میں تھوڑا سا دقت ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا دقیق الفاظ میں سمجھنا ہے، دقیق عبارت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اس بات میں فرق ہے کہ کوئی چیز کسی پر واجب ہے، کوئی اپنے اوپر واجب کر دیتا ہے، جیسے باپ جو ہے اپنے بچوں کی بہت ساری چیزوں کو ضروری واجب کر دیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے، حالانکہ وہ واجب نہیں ہوتا ہے، وہ سنت ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر عدل کرنا اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے لیکن اپنے فضل اور اپنے کرم سے۔
اپنے فضل اور کرم سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے. یہ فرق ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے عدل کرنا، تفضل اور کرم اور اس کا انہوں نے ذکر کیا ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، ضروری. جب انہوں نے یہ کہا، لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر عدل کرنا واجب کر دیا، لیکن فضل اور کرم اور احسان کے ذریعے سے. اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے احسان کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں پر عدل کرنا واجب کر دیا. دیکھو فرق کیا ہے. آپ کہیں گے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ الفاظوں میں فرق ہے، باقی معنی تو لگتا ایک ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ معتزلہ نے جب کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر عدل کرنا واجب ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو بندوں کے کام ہے، دیکھو جو بندہ کام کرتا ہے، جو اللہ کے بندے کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کام پیدا نہیں کیے، بلکہ وہ بندوں کے اپنے کام ہے، اپنی جو ہے ایجادات ہے. وہ اللہ کی ایجادات نہیں ہے جو وہ کام کرتے ہیں. اچھا، ہم نے کہا کہ دو ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں افعال اللہ، ایک ہوتے ہیں افعال العباد. افعال اللہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں. ویسے اللہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، یہ اللہ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، یہ اللہ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازے گا، یہ اللہ کا فعل ہے. لیکن بندوں کے افعال ہوتے ہیں. اللہ بندہ نیک کام کرتا ہے، یہ بندے کا کام ہے. بندہ برا کام کرتا ہے، یہ بندے کا کام ہے. بندہ برائی کرتا ہے، یہ بندے کا کام. یہ افعال میں سے ہے، اس کو کہتے ہیں افعال العباد. افعال العباد جو ہے، کیا یہ مخلوق ہے اللہ کی یا نہیں ہے؟ افعال العباد میں چونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے جو افعال ہے وہ اللہ نے پیدا نہیں کیے. دیکھو کہاں سے انہوں نے مطلب پرابلم کی ہے. وہ کہے اللہ نے بندوں کے افعال کو پیدا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی وہ جو ہے ایجاد کیے. یہ بات آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی سر. ہاں، باقی لوگ سمجھتے نا؟ جی شیخ جی، بارک اللہ. تو یہاں جب معتزلہ نے کہا پہلے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا واجب ہے، پھر اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو بندے کے افعال ہیں، جو بندے کام کرتے ہیں، شر کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے پیدا نہیں کیا یہ افعال. پھر کیا کہا انہوں نے؟ کہا کیوں ایسا؟ انہوں نے کہا کہ بندہ ہی جو ہے اپنا جو کام جو وہ کرتا ہے وہ اس کی ایجاد ہے، وہ خود ہی پیدا کرتا ہے. وہ اپنا جو کام جو وہ کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ اس کے اپنی کرتوت ہے، اپنی ایجاد ہے. کیوں ایسے وہ کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا کام پیدا کرتا، اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کا جو کام ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ شر جو بندہ کرتا ہے یہ بھی اللہ کی جو ہے اس کی پیدا کردہ چیز ہے. اگر ہم ایسا کہیں گے تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ ایک فعل ہے اور وہ فعل اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس پر پوچھ تاچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرتا ہے، تو یہ ظلم ہو جائے گا، یہ پھر ظلم ہو جائے گا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شر کو پیدا کیا، اس فعل کو پیدا کیا، جو فعل جو کام بندے نے کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کام پر اس کا محاسبہ کرتا ہے، اس کو حساب لیتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ظلم مانا جائے گا. اس پر ہم کہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے. اس لیے لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالم ہے. تو یہاں سے جو معتزلہ ہے اور اس طرح سے جبریہ ہے، اسی طرح سے یہاں اس مقام پر جبریہ نے جو معتزلہ پر رد کرنا شروع کر دیا. جبریہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے. جبریہ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجبور ہے، اور معتزلہ جو کہتے ہیں نہیں، یہاں معتزلہ کہتے ہیں اللہ بندہ مجبور نہیں ہے، بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے. حالانکہ ان کے جو خرافات ابھی تک جو ہم نے پڑھی یہ ظلم کی یہی ہے. لیکن کہاں پر ان کا اختلاف رہا ہے؟ اختلاف اس مقام پہ انہوں نے رہا ہے کہ معتزلہ نے کہا بندہ جو بھی کام کرتا ہے، اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے، وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے.
وہ اللہ کی جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ خود کرتا ہے۔ اور جبریہ کیا کہتے ہیں؟ جبریہ کہتے ہیں نہیں، جو بھی کچھ ہے اللہ، وہ اللہ کی جو بندہ کام کرتا ہے، بندوں کے جو افعال ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ اہل سنت بھی والجماع بھی مانتے ہیں کہ بندہ جو کام کرتا ہے، چاہے وہ شر ہے چاہے وہ خیر ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کام۔ لیکن فرق کیا ہے ہم میں اور جبریہ میں؟ جبریہ کہتے ہیں کہ اللہ بندہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بندہ مجبور نہیں ہے، اتنا فرق ہے۔ المہم خلاصہ کلام یہ ہے کہ معتزلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا واجب ہے۔ کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو بندوں کے افعال ہے، جب انہوں نے ایسا کہا تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ کام کرتا ہے وہ اس کی جو ہے ایجاد نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ایجاد نہیں ہے، اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ بندے نے خود کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کہیں گے کہ یہ افعال، یہ جو کام بندے کرتے ہیں چاہے اچھے برے ہیں، اگر انہوں نے خود پیدا کیے، ان کی خود ایجاد ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کا محاسبہ کرنا ہے تو یہ ظلم مانا جائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام اللہ نے، یہ شر اللہ نے پیدا کیا، پھر بندے نے یہ شر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس پر محاسبہ کرتا ہے؟ اس حساب سے اللہ جو ہے ظالم مانا جائے گا۔ لہذا انہوں نے اللہ کو منزہ اور پاک کرنے کا ایک طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے کہیں گے کہ عدل کرنا واجب ہے اللہ پر، اس کے بعد کہیں گے کہ جو بندوں کے افعال ہے یہ اللہ نے پیدا نہیں کیے، کیونکہ اگر ہم ایسا کہیں گے اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کرے گا بندوں پر، کیونکہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ کام، یہ شر، پھر بندے نے جب کیا تو پھر کیوں اللہ محاسبہ کر رہا ہے؟ تو اس اعتبار سے یہاں پہ ان کے اندر خلل پیدا ہو گیا۔ لیکن جبریہ نے ان پر رد کیا اپنے حساب سے۔ وہ اہل سنت بھی والجماعت بھی رد ان پر کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جو بندوں کے افعال ہے وہ پیدا کیے۔ ایک دعا آئی ہے دعا جو قیام اللیل میں ایک دعا پڑھتے ہیں، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، یعنی شر جو ہے آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن خالق اللہ جو ہے خالق الشر ہے، اللہ خالق الشر ہے۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں اللہ خالق الشر نہیں ہے۔ خالق الشر مطلب اللہ شر کا پیدا کرنے والا ہے، شر کا خالق ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں اللہ شر کا خالق نہیں ہے بلکہ اللہ خیر ہی کا مالک ہے، تو یہاں خالق ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ان کا اشکال ہوا، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کو منزہ اور پاک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوشش جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہاں پر اس عبارت میں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا جو تلخیص کرنے والے نے لکھا ہے، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ قَصَدُوا الرَّدَّ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رد کرنے کا قصد کیا ان پر۔ کنہوں نے قصد کیا؟ یہاں مراد ہے کہ جو جبریہ ہے انہوں نے معتزلہ پہ رد کرنے کا قصد انہوں نے کیا ہے، اور پھر آگے انہوں نے جو ہے ظلم کی مختلف تفسیر کی ہے۔ اور بعد میں انہوں نے کیا کہا؟ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظلم جو ہے، سارے مل کر یہ کہتے ہیں ظلم اللہ تعالیٰ نہ کر سکتا ہے، یہ ناممکن ہے، اور نہ ہی اللہ اس کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ اور کائنات میں جہاں بھی جو کوئی چیز واقع ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کی طرف سے ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا؟ جی سر، ہاں سمجھ آیا۔ یہاں ایک اب آگے جو ہمیں جو موضوع پڑھنا ہے وہ آپ پڑھیے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حکمت سے موصوف ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ حکمت سے کرتا ہے، وہ حکمت ہے اس کے اندر۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، توحید کے لیے، وہ حکمت اس کا ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ افعال جو ہے اللہ کے افعال جو ہے وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ بالکل واضح، اس میں کوئی زیادہ اشکال نہیں ہے۔ اور جو یہاں پر اختلاف ذکر کیا گیا اس کی طرف آپ نہیں جائیے، بلکہ ہم نے کہا کہ قرآن میں جو ہے راجہ قول یہ ہے کہ قرآن میں جو لام ہے وہ لام تعلیل ہے، یعنی اللہ کے افعال میں جہاں بھی لام آیا ہے وہ تعلیل ہے، یعنی اللہ نے جو بھی کام کیا ہے وہ حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر کیا ہے۔ بس یہ خلاصہ کلام، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ حکمت سے کرتا ہے۔ اللہ، میں نے اس کی مثال بھی دی ہے، کوئی آدمی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی آدمی بڑھاپے میں مر جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد مر جاتا ہے، کوئی ارذل العمر میں جاتا ہے، کافی بیمار رہتا ہے، اس کو بہت زیادہ مصیبت آتی ہے، 5 سال 6 سال 10 سال بیمار رہتا ہے، پھر مر جاتا ہے، اس میں حکمت ہے اللہ کی۔ اور اسی طرح جیسے کہ خضر علیہ السلام نے اس غلام کو قتل کیا، پھر اس کے بعد موسیٰ نے پوچھا، وجہ پوچھی، تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ
کیا ہے وہ آیت؟ فخشینا ان یرہقہما طغیانا، ان یرہقہما طغیانا. یہ قرآن میں یہ ہے کہ جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا، وہ اصل میں ایک حدیث میں ہے وہ تو کفر پر تھا. اگر وہ بڑا ہو جاتا، جوان ہوتا، تو وہ والدین کو بھی جو ہے شامل کر دیتا کفر میں. وَأَمَّا الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ خضر تو بھی کافرن، حدیث میں آیا، مسلم کے اندر روایت ہے کہ جو خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا. ہم ڈر گئے تھے کہ بھائی وہ ان کو بھی جو ہے وہ سرکش بن جائے گا جب جوان ہو جائے گا، اور اس کے بعد اپنے والدین کو بھی وہ کفر میں ملوث کر دے گا، اس لیے جو ہے اس کو مارنا بہتر تھا. اس کا حالانکہ سب سے بڑی جو ہے مصیبت ہوتی ہے کہ ایک ماں باپ جو ہے اپنے جوان بیٹے کو اپنی زندگی میں مرتے ہوئے جو ہے پائیں گے، ان کی زندگی میں کوئی مر جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت مانی جائے گی. لیکن یہاں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ اللہ کے حکم سے، خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. وما فعلته عن امری، جیسے سورہ کہف میں آیا، میں نے اپنے طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ کا حکم ہے. اور خضر علیہ السلام پیغمبر تھے راجہ کور کے مطابق. تو وہاں جو بھی کام جو اللہ کرتا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خلاصہ جو ہم نے پڑھا، اللہ کے افعال میں علت ہے، اللہ کے افعال میں تعلیل ہے، اللہ کے افعال میں یہ علت ہے. علت مطلب کہ اس کے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. یہ سارے ایک ہی نام ہے. آپ علل کہیں، اللہ کے افعال میں علل ہیں، اللہ کے افعال میں حکم ہے، حکمتیں ہیں، اللہ کے افعال میں مصالح ہیں، مصلحتیں ہیں. یہ سارا ایک ہی نام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے اور وہ حکیم ہے، اس کے اندر حکمت ہے. تو وہ حکمت کی مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی اور آج میں نے تھوڑا سا مزید دیا. اس کو آپ جو ہے ذہن نشین کریں. اس کے بعد جو ہے ہمارا ایک عنوان رہا تھا اہل السنت یقولون بالتعلیل، اہل سنت جماعت جو ہے وہ تعلیل کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو بحث تھی کہ ان اللہ یحب و یرضا، اللہ تبارک تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، راضی بھی ہو جاتا ہے. اسی کی کتاب و سنت سے واضح ہے. وہ اہل سنت جماعت یہ بھی کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّ الْمُحَبَّةَ وَالرِّضَا أَخَصُّ مِنَ الْإِرَادَةِ، محبت اور رضامندی ارادے سے یہ زیادہ خاص ہے. کیا مطلب اس کا ہے؟ ہم نے یہ پڑھا تھا. اس کی مزید وضاحت، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ. ارادے کی دو قسمیں ہیں. ایک ارادہ ہوتا ہے اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ارادہ شرعیہ دینیہ، اور ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ قدریہ. ارادے کی دو قسمیں ہیں. ارادہ پہلے آپ کسی کو بھی پہلے مقدم کریں کوئی بات نہیں، ارادہ کونیہ قدریہ. ایک دوسری قسم ہے ارادہ شرعیہ دینیہ. یہ آگے ایک مبحث آئے گا اس کتاب میں انشاءاللہ، اور اس کو وہاں ہم انشاءاللہ اچھی طرح سے پڑھیں گے. لہذا قبل از وقت اس معاملے میں پڑھنا بہتر نہیں ہے. لیکن آپ یہاں صرف یاد رکھیں اہل سنت والجماعہ وہ تعلیل کے قائل ہیں. اہل سنت یقولون بالتعلیل، مطلب اہل سنت تعلیل کے قائل ہیں. اس چیز کو اب یاد رکھیں. بس اتنا، جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ حکمت کے ساتھ کرتا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ جو ہے کفر، جو ہے نافرمانی، شرک و بدعات کو پسند نہیں کرتا ہے، اگرچہ یہ اللہ کے ارادے میں داخل ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نیک کاموں کو پسند کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے ارادے میں داخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن برے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں، اگرچہ ان کے ارادے میں یہ شامل ہے. اب یہ ارادہ کیا ہے، مشیت کیا ہے، مشیت اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ فرق تو نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی فرق نہیں ارادہ اور مشیت میں. لیکن آگے ارادہ کی دو قسمیں ہیں وہ جاننا ضروری ہے، اور ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. وہ ایک مبحث آئے گا اس کے اندر، وہ وہاں پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن یہاں پر جو عنوان انہوں نے ایک ٹائٹل دیا ہے، اعتراض القدیم هو اصل العالم کالافلاک ونوع الحوادث لا اشخاصها. یہ یہاں سے کوئی پڑھے ایک دو جملے، اس پر ہم ختم کریں گے. السلام اللہ علیکم. قدیم هو اصل العالم كالافلاك ونوع الحوادث لا اشخاصها، الى ان قال رحمه الله في بحثه مع اهل الكلام في صفات الفعل فلا يلزم قدم جميع الحوادث ولا حدوث جميعها، بل يلزم قدم نوعها وحدوث أعيانها، كما تقول أئمة السنة إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء
ويقولون إن الفعل من لوازم الحياة والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالا وهذا معروف من قبل أئمتكم كأحمد بن حنبل والبخاري ونعيم بن حماد الخزاعي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم ممن قبلهم كابن عباس وجعفر الصادق وغيرهما ومن بعدهم. احسنت احسنت. کیا نام بتایا؟ پرویز اقبال ہے. پرویز اقبال صوفی. جی شیخ بالی. بالی ماشاء اللہ. بالی کہاں سے؟ جی شیخ میں پوگل سے. اچھا ماشاء اللہ. عبارت ویسے ٹھیک پڑھ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. یہ جو ہمارا ابھی مسئلہ ہے، سب سے پہلے جو عنوان یہاں پر انہوں نے دیا ہے، اعتراض القدیم ہوا اصل العالم کالافلاک ونوع الحواز لا اشخاص، یہ سب عبارت جو ہے نیچے دیا ہوا ہے کہ شیخ ڈاکٹر محمد رشاد سالم نے یہ عنوان جو ہے باندھا ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اس چیز کو آپ پہلے یاد رکھیں کہ یہ عنوان صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے میں انشاءاللہ آگے درس میں بتاؤں گا. اس طرح کا عنوان جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ جو ہے ایک تو عالم جو ہے بہت پہلے سے ہے، قدم العالم یعنی عالم جو ہے کب سے ہے، ایک اس کا مسئلہ ہے. دوسرا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اللہ تبارک و تعالی فعال ہے، جیسے قرآن میں ہے فعال لما یرید، جیسے ہم کسی شخص کو کہتے ہیں یہ بہت فعال ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا یہ جملہ، یہ بہت فعال ہے. ہم کہتے ہیں کہ بہت الرٹ ہے، بہت جو ہے نشیط ہے، فرتیلا ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بارے میں یہ آیا ہے قرآن میں، ان ربک فعال لما یرید، ایک سورہ ہود میں آیا ہے شاید، اور دوسری جگہ پہ آیا ہے فعال لما یرید، جیسے سورۃ الغاشیہ میں حل اتاک، اس سے پہلے فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ فعال ہے، کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہاں یہی بحث ہے، یہی مبحث ہے. کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فعال ہے؟ یہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ جب ہم اللہ کہیں گے اللہ فعال ہے، اللہ ضرور کرتا رہتا ہے، ہمیشہ کرتا رہتا ہے. کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ بیکار نہیں رہے ہیں، جس کو یعنی ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، جس کو ہم ایک عبارت کہیں گے عربی میں یا دوسری جگہوں سے آپ پڑھیں گے اس کو تسلسل الحوادث. اسی کے اندر ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے تسلسل الحوادث. پھر اس کے بعد تسلسل جو ہے ثابت ہے، کچھ لوگوں نے کہا ماضی میں تسلسل ثابت ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا مستقبل میں، دونوں میں ایک میں ثابت ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ماضی اور مستقبل میں ثابت ہے. یہ سارے ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو باقی چیزیں ہیں اس میں تسلسل کہاں پر ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو ہم اگنور کر دیں گے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ بات جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایسی باتیں نہیں ہیں لیکن آپ کو پڑ جائے اور پھر آپ جو ہے شک کرنے لگ جائیں ان چیزوں میں. لہذا اس تسلسل الحوادث کو ہم چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فعال ہے، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. یہ چھوٹا ہی ہے، زیادہ مباحث نہیں ہے، اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم اس درس کو پڑھیں گے. یہاں تک اگر کسی کو سوال ہے، یہ جو ہم نے پڑھا پچھلے دروس کا یہ خلاصہ میں نے آپ کو آج دوبارہ بتایا، اور یہی خلاصہ مطلوب ہے. تھا سوال جو عبارت کا ہو ترجمہ یا اس کا جو ہے اس کی وضاحت، وہ بھی اپنی جگہ پر مطلوب ہے، کیونکہ ہمارا دو مقصد ہے ہمارے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کتاب کو حل کریں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم کتاب کے اندر کیا ہے وہ حل کریں. بہت سارے لوگ جو ہے کتاب پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم نے کتاب پڑھی تھی رسالہ تدمریہ، آپ یقین جانیں شروع سے لے کر آخر تک ہم نے جب کتاب ختم کی، اختبار بھی ہوا، اختبار بھی میں بیٹھے بھی ہم، تب بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھئی اس کتاب کا مقصد کیا ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سامنے مقصد ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے پڑھنے کا کیا مقصد ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، اور اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے وہ بھی سمجھ آنا چاہیے. عبارت سب سے پہلے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، پھر اس کے بعد کیا مقصد ہے وہ بھی اہم ہے. وہی تو مقصد ہے، اصل میں مین مقصد تو وہی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. پہلی عبارت ہم اچھی طرح سے پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ بھی اچھی طرح سے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ ٹرمینالوجیز اصطلاحات ہمارے پاس آئیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ وضاحت کرتے رہتے ہیں. اور مقصد کیا ہے مین کتاب کے پڑھنے کا وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو مقصد میں نے آپ کو آج بتا دیا. یوں آپ سمجھے کہ جو مقصد ان اب تک جو تھا ان صفحات کا،
وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ مقصد ہے آج تک کے ان دروس کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.